الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والکلب الاسود۔ مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کسی کے نماز کو قطع کر دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کے ثواب میں کمی کر دیتی ہے نا۔ کون کون سی چیزیں؟ تو کہا المرأہ خاتون، والحمار والکلب الاسود۔ ایک حدیث میں صرف کلب کا ذکر ہے، کتے کا، اور ایک میں قید لگایا کلب اسود کا۔ تو پتہ چلا کہ ہر کتے سے نماز باطل نہیں ہوگی سوائے کالے کتے سے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کالا ہو کہ لال ہو، اس سے کیا مطلب ہے کہ سفید ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلب الاسود شیطان، کلب اسود جو ہے کالا کتا وہ شیطان ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں عورت کے لیے حائض کا لفظ آیا ہے جی، ہے نا، حائض۔ تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں حائض سے مراد کیا ہے، کیا وہ مخصوص وقت مراد ہے یا حائض سے مراد بالغہ خاتون ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد بالغہ خاتون ہے، کیونکہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون کس پوزیشن میں ہے؟ یہ تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ظاہری شکل و صورت دیکھ کے آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ خاتون کس عمر کی ہے۔ اگر چھوٹی بچی ہے کوئی اور آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹی بچی آ کے آگے پیچھے ہو رہی ہے اور سترے کے اندر بھی چلی جا رہی ہے، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، چھوٹی بچی اگر ہے تو۔ لیکن اگر بالغہ ہے اور وہ ہے تو اس سے باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ کہا کہ آدمی کی نماز، اور گدھے میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی گدھا ہو اگر گزر گیا سامنے سے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ اس میں یہ کہیں گے کہ جوان خاتون ہونا چاہیے گزرنے والی، چھوٹی بچی اگر گزرے گی یا نابالغ بچی گزرے گی تو اس سے نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی دوسرا کتا گزرے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کالا کتا نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکلب الاسود شیطان، کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہے۔ اب یہ مسئلہ جب ام المومنین کے سامنے پیش کیا گیا تو ام المومنین کو یہ بات پسند سما شبہ تم بنا، تم نے بہت بری تشبیہ ہماری بیان کی ہے، گدھے سے اور کتے سے ملا دیا ہم کو، عورتوں کو تم نے، ہے نا، گدھے سے اور کتے سے بنا دیا۔ ارے تمہیں کیا معلوم، لقد كنت اعترض بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض میں سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ عرض میں مانے جس طرف وہ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے قبلے کی طرف، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور بائیں جانب، دائیں جانب اور بائیں جانب، یا تو دائیں جانب سر ہوتا یا کبھی میرا بائیں جانب پیر ہوتا، اور عرض میں ایسے ہم آڑا لیٹے ہوئے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السریر، بستر کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، تو کہاں ان کی نماز ٹوٹتی تھی؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ ٹوٹ جائے گی۔ تب کیا جواب ہوگا جی اس کا، ام المومنین کی اس سے اعتراض کا؟ علماء نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، خاتون کی دو حیثیت ہو سکتی ہے یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مارہ ہو، مارہ مانے گزرنے والی جیسا کہ لفظ ہے، اور ایک یہ کہ قارہ ہو، قارہ مانے ٹھہری ہوئی، جیسے ام المومنین تھی، لیٹی ہوئی تھی، کوئی حرج نہیں ہے اس سے، یہاں لیٹنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا سامنے اگر خاتون بیٹھی ہوئی ہے تو کیا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو گزرنے کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ گزرے تو ایسا ہوگا، لیکن ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرور نہیں کرتی تھی، گزرتی نہیں تھی، تو کیسے نماز ان کا قطع ہوگا؟ لیٹی رہتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی۔ تو الحمدللہ اس طریقے سے
ام المومنین کے کہنے میں، اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ رہی بات ام المومنین کا یہ کہنا کہ تم نے ہم کو گدھوں سے اور کتوں سے ملا دیا، تو یہ بات وہ ان کے علم کے اوپر محمول کیا جائے گا کہ ان کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو سب حدیث پتہ ہو۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ کو اتنا معلوم ہے، ہمارے مولوی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو یہ حدیث پتہ نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی کی جاگیر ہے کیا سب چیز سب کو پتہ ہو؟ نہیں بھی ہو سکتی ہے بات۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو اس کو ام المؤمنین کے علم کے اوپر محمول کیا جائے گا، جبکہ حدیث کیا ہے؟ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اس میں علماء یا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ عورت گزر گئی؟ بھائی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہی وجہ ہے، ہم کو ماننا ہے، چاہے ہم کو لاجک سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ کیوں منع کیا ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے منع کیا ہے، عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ جی سر۔ کلیئر ہو گیا میٹر؟ جی الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے اب، بسم اللہ۔ شیخ نماز باطل ہو جائے گی تو پھر دہرانی پڑے گی نماز؟ جی پلٹانی پڑے گی نماز۔ جی یہ حدیث اس کا ترجمہ جو ابھی آپ لوگوں نے سماعت کی ہے، دیکھیے اس حدیث کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اذا صلی احدکم الی شیء، جب تم میں کا کوئی آدمی سامنے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے، ہے نا، الی شیء، الی شیء، شیء نکرہ ہے جی، کوئی بھی چیز رکھ سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکڑی کا ہو، لوہا ہو، ہے نا، کوئی بھی چیز۔ پرس ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس لیڈیز پرس ہے تھوڑا اونچا جو آج کل یوز کر رہے ہیں لوگ، پرس کو رکھ دیا سامنے ایسے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پانی کا بوتل ہے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اس کو رکھ دیا سامنے، نماز پڑھے۔ دیکھیے شیئن، اس سے پتا چلا، کوئی کہے کہ نہیں لکڑی ہی استعمال کرنی پڑے گی، کوئی کہے کہ کوئی ٹھوس میٹل ہی استعمال کرنا پڑے گا، کپڑا رکھے تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ الا شیئن، جو بھی چیز ہو اس کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ، سترہ بنا کر کے سامنے رکھ رہا ہے نا۔ اب اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ چیز چھوٹی ہو یا وہ چیز بڑی ہو، یا لکڑی کی ہو یا تیر ہو یا دیوار ہو یا کھمبا ہو یا چھڑی ہو، ہاں کوئی بھی چیز ہو۔ اچھا جی، آج کل مساجد میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے لکڑی کا بنا بنا کے سترہ رکھا ہوا ہے نا، دیکھیں ہیں؟ جی جی استاد۔ جی اس کا کیا حکم ہے رکھنے کا؟ کیا حکم ہے جی؟ نہیں معلوم۔ یہ رکھ سکتے ہیں۔ محققین علماء کہتے ہیں کہ وہ بدعت ہے اور تکلف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسا نہیں کیا تھا کہ مسجدوں کے اندر سترہ انہوں نے بنا کر کے رکھا ہو۔ عجیب پرتھا ہے آج ہم لوگوں کے ہاں، کوئی وہ بنا کے رکھ دیتا ہے، کبھی کوئی لا کر کے ٹوپی خرید کے لا کے رکھ دیتا ہے، 10-15 ٹوپی مسجد میں یہاں وہاں۔ کبھی کبھی دیکھیے گا وضو خانے کے سامنے میں لوگ ٹاول لٹکا دیتے ہیں، واللہ یہ اتنی مطلب کیا اس کو بولیے گا کہ بدذوق کی کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور سارے مصلی اس سے منہ پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے گوارا ہے کہ ایک آدمی اس سے پوچھ کر گیا ہے، پھر دوسرا آ رہا پوچھ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا پوچھ رہا ہے، سب پوچھ رہے ہیں اس سے، اور وہ ریٹھ کالا ہو چکا ہے لیکن وہ اسی کو لٹکا ہوا ہے۔ عبادت کرنے جا رہے ہو اللہ کے بندے، رومال رکھو اپنے ساتھ، اس سے پوچھ کے صاف ستھرا کر کے جاؤ۔ 100 آدمی 1000 آدمی اس سے منہ پوچھ رہا ہے، تم اس سے پوچھ رہے ہو۔ وضو خانے میں تولیہ لٹکا دیتے ہیں کچھ لوگ، خرید کر کے لا کر کے 4-5 تولیہ، یہ سب رمضان وغیرہ میں خوب ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو، سمجھ میں نہیں آتا کہاں کیا کرنا ہے، لٹکا دیا۔ اب سارے لوگ جو آ رہے ہیں اس سے صاف کرا، کیسا یعنی جس کو نظافت کی تعلیم، بھائی آپ اپنا پرسنل یوز کیجئے،
कैसे आप सबका ये कर रहे हैं؟ बीमारी के फैलने का ये है। इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, कहाँ बात, क्या बात हो रही थी जी? देखिए, हाँ, जब तुम में इदा सल्ला अहदुकुम इला शैइन यस्तुरुहु, तुम में का कोई आदमी सुतरा रखे, सुतरे में शैइन नकरा है जी, कुछ भी रखे। हो गया वाज़ेह? आपका पर्स है, बैग है, झोला है, सब्जी खरीद के लेकर के आ रहे हैं, उसमें झोला है, बैग में, उसको झोले को रख दिया सामने, नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। अच्छा जी, अगर आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है रखने के लिए, तब क्या करेंगे? दीवार के सामने पढ़ेंगे उस्ताद। नहीं, दीवार भी नहीं है। बिल्कुल किनारे से करेंगे। हैं? हाँ जी, थोड़ी सामने की थोड़ी जगह छोड़कर पढ़ेंगे उस्ताद, थोड़े सा कोई चीज साइड गुजरे में जैसे। पढ़ेंगे उससे, नहीं। और कोई साइड बोली? में जगह होगी। चप्पल जूता। नहीं जी, हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है। साइड लकीर में खींच, पढ़ेंगे सर। लकीर, समझे बात को? समझ में आई बात, नहीं आई? जी लकीर खींचने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर नहीं आई कुछ समझ। कुछ भी नहीं है मेरे पास, हम ऐसी जगह पे हैं जहां पे कुछ नहीं है, तो ऐसी सूरत में आएगी हदीस एक, उसमें है कि लकीर खींच दीजिए आप जमीन के ऊपर, एक लकीर बना दीजिए ऐसा, उसी को सुतरा मान लीजिए और नमाज अदा कीजिए। समझे बात को? अपने हाथ से उस्ताद। हाथ से खींचिए, चाहे किसी चीज से खींचिए, जी जमीन के ऊपर हाथ से खींच दीजिए जी। लकीर। ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कहां पर होगा? मस्जिद में आपको कुर्सी नहीं मिल जाएगी, अब मस्जिद में है तो दीवार नहीं मिलेगी। बोलिए जी, क्यों नहीं बोलते हैं? मिलेगी उस्ताद। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, तो ये चीज कहाँ होगा? ये वहां होगा कच्ची जमीन। सहरा में, जमीन पर खुले मैदान में होगा। जी, खुले मैदान में हो, सहरा में हो। जी उस्ताद। तो अब आप हाथ से खींच, उंगली से लकीर बना दीजिए जमीन पर, रेत के ऊपर, और नमाज पढ़ लीजिए। ठीक है? बहालत मजबूरी ये भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। इसको बिस्मिल्लाह कर कर लकीर मारना चाहिए या फिर खाली वो कर सूरह दे? फातिहा भी पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, हो सकता है चारों कुल पढ़ के फूक लें। क्या बात हुई है? कोई सवाल का तरीका है? हो सकता है तो फातिहा भी पढ़ लें, सलातो सलाम भी पढ़ लें। क्या, हर काम शुरू करने से पहले आवाज नहीं आ रही है। जी उस्ताद आ रही है। उस्ताद आ रही है आवाज आपकी। इज़ा सल्ला अहदुकुम इला शैइन यस्तुरुहु मिनन नास, तुम में का कोई आदमी किसी चीज को सुतरा बना करके नमाज पढ़े, फअराद अहदुन अन यज्ताज़ बैन यदैहि, अब तुम में का कोई आदमी इरादा करे कि उसके सामने से गुजर जाए। अहदुन, एक एक लफ्ज पे गौर कीजिए। अहदुन, अहदुन से मुराद जकर भी है, लड़का, लड़की, बड़ा, बूढ़ा, छोटा, कोई भी, सब इसमें शामिल है। फलियदफअहु, लाम जो है इसके अंदर, वो कौन, किस नौइयत का लाम है जी? अम्र। लाम अम्र है, वजूब के ऊपर दलालत, वजूब के ऊपर दलालत करने के लिए आया है। यानी पता ये चला कि अगर आप सुतरा रख करके नमाज पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज सुतरे के दरमियान और आपके दरमियान से गुजरना चाहे, तो आप उसको क्या कीजिए? रोकिए, दफा कीजिए। दफा करना मतलब रोकना, आप उसको रोकिए। क्यों? नमाज की हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए।
اور اس لیے کہ وہ سامنے سے گزر کر کے آپ کے نماز کو خراب نہ کرے. آپ کے نماز کو بچانا آپ کے اوپر واجب ہے، اور اس شخص کو روکنا واجب ہے. اس شخص کو روکنا واجب ہے جو گزر رہا ہے وہاں سے، اس شخص کو روکنا واجب ہے. فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کے سامنے سے گزرے، فَلْيَدْفَعْهُ، چاہیے کہ اس کو روکے. فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے، نہیں ہم گزر پہ کریں گے، روکا آپ نے دھیرے سے، نہیں رکا، فَلْيُقَاتِلْهُ، اب اس سے کیا کرے؟ قتال کرے. قتال کرنے کا کیا مطلب؟ جیب میں گن رکھے ہوا نکالے چلا دے؟ جھگڑا کریں. نہیں روکے، ہاتھ سے روکے. روکے ایسا ہاتھ سے جھگڑا کرے، جھگڑا کرے مطلب کیا؟ 2-4 پھیٹ لگا دے اس کو، ہاتھ سے سختی سے نہیں سختی سے ہاتھ سے روکتے. یا اٹھا کے پٹک دے؟ کیا کرے جی؟ ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے سرکار. پہلی مرتبہ میں کہا کہ اس کو ذرا دھیرے سے روکے، اشارہ کرے ایسے، رکو، نہیں رکا. دوسری مرتبہ نہیں رکا، دھکا دے ہلکا سینے کے اوپر، اس کو دھکا دے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی استاد سمجھ میں آ رہی. اچھی بات ہے. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. ٹھیک. اب ذرا ایک مسئلہ بتائیے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اب کوئی خاتون گزر رہی ہے اس کے سامنے سے، تو ہاتھ سے اس کو روکے گا؟ ہاتھ سے روکے گا تو خاتون کو چھونا پڑے گا، تب کیا کرے گا؟ نہیں روک. اب وہ اجنبی ہے خاتون، ہاں جی، آواز کو بلند کر لینا استاد. خیرات کو. چلیے نابینا ہے، خاتون جو ہے نابینا ہے، اب بہری بھی ہے، کسی چیز سے اس چیز کہاں ڈھونڈنے جائے گا وہ نماز میں؟ کہ گزر جائیں گی تو پھر وہ باطل ہو جائے گی نماز، تو وہ دوبارہ کریں. بس یہی کہا علماء نے، گزر جائے گی تو بھیا دوبارہ نماز پڑھ لیجئے. اخف ضرر کو قبول کیجیے. خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غیر خاتون کو دیکھیے ٹرن نہیں کیجیے، بند کیجیے. ہاں، غیر محرم خاتون کو چھونا یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے سر میں کیل ٹھونکا جائے. یعنی کسی آدمی کو بٹھا کر کے اس کے سر میں آپ لوہے کی سریا ٹھونک دیں، ہتھوڑی سے مار مار کے اندر سر کے اندر داخل کر دیں، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ کسی غیر محرم خاتون کو چھوئے. ٹھیک ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خاتون گزر رہی ہے، تو اشارہ کریں اس کو، رک جاؤ، چھو کے نہیں، اشارہ کرنا ہے، ہاتھ آگے بڑھا دینا ہے. نہیں دیکھی وہ یا نہیں سنی، جا رہی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے زور سے، سبحان اللہ، تاکہ وہ متوجہ ہو جائے. نہیں ہوئی متوجہ، پھر بھی جا رہی ہے، تو ہاتھ سے نہ لگائے اس کو، ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ نہ چھوئے اس کا، یا ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو، یا ہاتھ لگا کر کے اس کو سائٹ نہ کرے، چھوڑ دے، پھر گزرنے دیا جائے اس کو. گزر جائے پھر آپ اپنی نماز دہرائیے. سمجھے بات کو؟ ہاں، اگر کوئی مرد ہو گزر رہا ہے آپ کے سامنے سے، ایک مرتبہ ہاتھ لگائیے اس کو، روکیے دھیرے سے، نہیں مانا سینے پہ ہاتھ لگا کے زور سے روکیے اس کو، زور سے روکیے. وہی مانا ہے قاتل ہو کا، کہ اس کو روکے. کہا کیوں؟ کہ وہ شیطان ہے. کیوں شیطان ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو خراب کرتا ہے، کر رہا ہے. تم کو پتا نہیں ہے کہ وہاں سے نہیں گزرنا ہے، نمازی کے آگے سے سامنے سے نہیں گزرنا ہے، اب وہ کام کر رہے ہو. یعنی شیطان نماز خراب کرنے کا کام کرتا ہے، تم بھی وہی کام کر رہے ہو، اسی لیے اس سے روکے. فَإِنَّهُ هُوَ الشَّيْطَانُ، کہ اس لیے کہ وہ شیطان ہے. اور ایک جگہ کہا کہ شیطان اس کا دوست ہے.
शैतान उससे ये काम करवा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करो, रोके। आदमी उसे चाहिए कि वो रोके। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई जी? जी सर। हाँ, जी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा है या खाने काबा में नमाज पढ़ रहा है, वहां तो औरतें गुजरती ही रहती हैं। अब मान लीजिए तवाफ की 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, सामने से पूरी कौम तवाफ कर रही है, तब क्या करेगा? नमाज दोहराना पड़ेगी। ऐसी जगह जाकर के पढ़े जहां नहीं गुजरे, या नहीं तो सामने, या नहीं तो सामने क्या करे, सुतरा रखना। सामने जी सुतरा जी। रखे। चलिए चले जी। जी हजरत, नमाज छोड़ के अगर झगड़ा करने लगेंगे तो नमाज बातिल नहीं हो जाएगी? कहाँ हम बोल रहे हैं झगड़ा करने के लिए? वो किताल का लफ्ज आया ना। तो कहा तो किताल के माने उसको जोर से रोके। हमने ये अच्छा। कहा ना, मिसाल नहीं दी कि जेब में गन रखे हुए हैं तो निकाल के मार दें क्या, या लाठी से उसको मार दें क्या, या उसको झापड़ रसीद कर दें क्या? नहीं, सब कुछ नहीं करना है। दफा करना है, पहली मर्तबा हल्के से हाथ बढ़ा देना है। कोई गुजर रहा है तो आप भी आगे बढ़कर के और सुतरे से करीब हो जाइए, उसको गुजरने न दीजिए। फिर भी जबरदस्ती वो कर रहा है तो उसके सीने पे हाथ लगा के उसको धक्का दीजिए जरा सा, यही मुराद है। और नमाज छोड़ करके आप उससे गुत्थम गुत्थी हो गए, उठा पटक करने लगे, नमाज तो वैसे ही खत्म हो गई। चले, अपनी कमर पर हाथ रखना। देखिए, कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, नहा अन युसर्री अर्रजुलु मुख्तसिरा, कि आदमी मुख्तसर होकर, मुख्तसिर होकर नमाज पढ़े। मुख्तसिर किसको कहते हैं? अपने दोनों हाथों को अपने कूल्हों के ऊपर रखे, कमर पर रख करके कुछ लोग खड़े होते हैं ना जी। हाँ, जी उस्ताद जी। हाँ, तो नमाज में उस हालत में नहीं खड़े हो सकते हैं, नमाज में उस हालत में खड़ा नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को दीन के उमूर सिखाते थे, दीन का हर मामला उनको सिखाते थे, और हर वो तरीका बतलाते थे जो उनके लिए मुनासिब है और नमाज में जिसका एहतमाम करना जरूरी है ना। अच्छी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कमर पे हाथ रख करके नमाज पढ़ने से मना फरमाया, और इसकी इल्लत क्या बयान कीजिए? कहा ये जहन्नमियों का खड़ा होना है इस तरह से, तो नमाज की हालत में ऐसा मत खड़ा हो। और ये अहले तकब्बुर की अलामत है, किब्र करने वाले, तकब्बुर करने वाले लोगों की ये अलामत है। और ये वो अलामत है जो नमाज के अंदर कबीह माना जाता है, और नमाज के खुशू और खुजू के लिए ये नापसंदीदा है। जब आदमी नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह अकबर कहता है, तो अल्लाह ताला की किब्रियाई का एतराफ कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू सबसे बड़ा है, यानी मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। जब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम कैसे कमर पे हाथ दे करके खड़े हो बदतमीज की तरह से? इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कहा कि वैसे मत खड़ा हो नमाज में, ये तकब्बुर करने वाले लोगों की सिफात है। और आदमी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो तो वो आजिजी के साथ खड़े हो, इसलिए कि क़याम जो है ना जी, क़याम इबादत है। नमाज में जो क़याम है वो क्या है? इबादत है। इसी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में का अगर कोई आदमी ये पसंद करता हो कि लोग उसके सामने खड़े रहें, लोग उसके सामने खड़े रहें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो पसंद करते हैं कि हम अगर बैठे हुए तो मेरे सामने देखो बैठ गया कुर्सी खींच के, कैसे उसकी हिम्मत हुई? अरे भाई क्यों नहीं बैठेगा वो आपके सामने? नहीं, कुछ लोगों की तकब्बुराना ज़हन होती है, मैं अगर बैठा हुआ हूं तो कोई ना बैठे, मेरे बैठने से पहले कोई ना बैठे। ये सब तकब्बुर करने वाले लोगों की अलामत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में का अगर कोई आदमी ये पसंद करता हो कि वो बैठा हुआ हो और उसके सामने लोग खड़े हुए हों,
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، کیونکہ یہ تکبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے لیے کہیے لوگوں کو، سامنے جو کھڑے ہیں آپ کے، کہیے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھتے جائیے، لوگ کھڑے مت رہیے ہمارے سامنے، بیٹھتے جائیے۔ اگر لوگ کھڑے ہیں تو ان کو بیٹھنے کے لیے کہیے، بیٹھائیے ان کو بائی فورس، کیونکہ قیام کرنا یہ عبادت ہے اور صرف رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا مزاروں کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہیں گے، بلکہ والعیاذ باللہ مزار کے سامنے کھڑے ہونے والا آدمی اتنا خشوع خضوع میں کھڑا ہوتا ہے جی، کہ کبھی کبھی مسجد میں اتنا خشوع خضوع آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک دم ایسا کھڑا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سی بھی حرکت نہیں کر رہا ہے۔ اور یہاں مسجد میں آ رہا ہے تو کبھی کپڑے سے کھیل رہا ہے، کبھی چابی سے کھیل رہا ہے، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی سر کے بال صحیح کر رہا ہے، کبھی ٹوپی آگے پیچھے کر رہا ہے، سب چل رہا ہے مسجد میں، لیکن وہاں یہ نہیں چل رہا ہے۔ تو آدمی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیام حالت قیام میں ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر نماز میں ہو تو وہ سامنے نہ تھوکے، قبلے کی جانب نہ تھوکے۔ یعنی اگر کوئی نماز میں ہو اور کھکھارا آ گیا، تھوک آ گیا، اندر سے کف نکل رہا ہے، تو اگر جیب میں رومال ہے تو رومال نکال کر کے ٹیشو نکال کے ٹیشو پہ تھوک لے، اور اگر ٹیشو بھی نہیں ہے، رومال بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کرتے کا جو دامن ہے یا کپڑے کا جو دامن ہے اس دامن پہ تھوک لے، تھوک کے اس کو ویسی رہنے دے۔ پھر جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جائے اس کو دھو لے وضو خانے میں جا کر کے، یا جہاں دھونا ہے گھر جا کر کے دھونا ہے دھو لے، لیکن قبلے کی طرف نہ تھوکے، سمجھ گیا؟ یا نہیں تو اگر کپڑے میں بھی نہیں تھوک سکتا ہے اور مسجد میں نہیں نماز پڑھ رہا ہے، کسی میدان وغیرہ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو بائیں پیر کے نیچے تھوکے، بائیں پیر اٹھائے، ذرا سا ہٹائے اور تھوک کر کے اس کے اوپر پیر رکھ دے، ٹھیک ہے؟ اب یا پھر اس کو دفن کر دے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں کا کوئی آدمی مسجد میں نہ تھوکے، اور اگر تھوک دے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اس کو دفن کر دے۔ اب ہم لوگوں کے یہاں کی جو بنی ہوئی مسجدیں ہیں، پکی مسجد، وہاں کیسے دفن کرے گا؟ اور اتنی قیمتی قالین بچھی ہوئی رہتی ہے، اب اس پہ لوگ آ کر کے اگر کوئی تھوک دے تو دوسرے والے آدمی کو اس میں نماز پڑھنے میں بڑی یعنی کراہت محسوس ہوگی۔ بسا اوقات لوگوں کو دیکھیے گا کہ داڑھی کے بال وغیرہ وہ گراتے ہیں، وہاں پہ بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی جی ایک دم اچاٹ ہو جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ مطلب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذو زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو مسجد میں جا کر کے، وہاں جا کر کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ نظافت پسند ہوتا ہے۔ نظافت کبھی کبھی بیسن پہ منہ دھو کر کے کوئی آدمی گیا ہے اور اس کے سر کے بال یا داڑھی کے بال اگر وہاں پہ گرے ہوئے ہیں، بعد میں آنے والے کے لیے وہ کتنا کریہ المنظر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آدمی اپنے لیے وہ پسند کرے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ ٹھیک ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، بال گرتے ہیں ٹوٹتے ہیں، اس کو اٹھا لے، اس کو بہا دے، پانی ہٹا دے، لیکن ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا، اب بعد میں آنے والے آدمی وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا؟ بہرحال تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا ہے اور منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ تکبر کرنے والے لوگوں کی نشانی اور علامت ہے۔ اور خاص طور پہ آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر بولا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے۔ ہاں، ہم مٹی سے بنے ہوئے نطفہ حقیر سے پیدا انسان، ہم اللہ کے سامنے تکبر کرنے کے لائق نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ چے جائے کہ کوئی آدمی اس کیفیت میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو تو یہ بے ادبی ہے، سوء ادب ہے نا؟ تو ایسی صورت میں اس کا نماز جو ہے، کہتے ہیں علماء، کچھ علماء نے لکھا ہے کہ باطل ہو جائے گی نماز، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں، اس کی نماز کے اندر ثواب میں کمی ہو جائے گی، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے، یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ لیکن ایسی کیفیت سے انسان کو بچنا چاہیے نماز میں۔ چلیں جی، چلیے اردو میں کہیں کہیں پہ اردو میں اس کی پروف کی غلطی ہے، ہاں، ذرا اس کو صحیح کر لیا کریں، آپ لوگ دیکھ کے صحیح کر لیا کریں۔ ہاں، کہا وعنہ، اور انہیں سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، کان قرام لعائشہ رضی اللہ عنہ،
चादर थी एक उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा के पास, जिसमें कई एक कलर थे, कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए थे। तो सतरत भी जानिब बैतिहा, अपने घर के एक कोने में वो पर्दे के तौर पे लटकाई हुई थी। फ़क़ाल लहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपनी इस रंगीन चादर को हमसे हटाओ। अमीती, उसी से है जी इमाततुल अज़ा अनित तरीक, हदीस पढ़े ना, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, उसी से कहा अमीती अन्ना, हटाओ हमसे क़िराम की हादा, अपनी इस रंगीन चादर को। फ़इन्नहु ला तज़ालु तसावीरहु तअरिदु ली फी सलाती, बराबर इसकी तस्वीरें मेरे नमाज में, मेरी नमाज में मेरे सामने आती रही, बराबर इसकी तस्वीरें, यानी उससे हम डिस्टर्ब होते रहे। और एक रिवायत में है ना, कि ये चादर जो थी धारीदार चादर थी, कई एक कलर थे उसके अंदर, और इसको कहते हैं जी अम्बजानी चादर, अम्बजानिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नहा अलहतनी अन सलाती, इसने मुझको मेरे नमाज से गाफिल कर दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो राविये हदीस है। क़िराम कहते हैं जी बारीक पर्दे को जो ऊन का बना हुआ हो, ऊन का बना हुआ हो, बारीक हो, है ना, और उसमें कई एक कलर हो, कई एक लाल पीला हरा, कई एक कलर मिल करके बना हुआ हो। अमीती माने अजीली, जायल करो, हटाओ हमसे, दूर करो इस। अम्बजानिया कहते हैं एक तरह के चादर को जो मोटा होता है और धारीदार होता है, ठीक है, मोटा होता है, धारीदार होता है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो चादर रखी गई थी, और उसमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, तो बार बार जहन आपका उस चादर की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो चादर कलरफुल होने की वजह से उसके अंदर निगाहों को खींचने की सलाहियत थी, जज्जाब था मामला। तो इस हदीस से पता चला जी कि हर वो चीज जो आदमी को हुजूर कल्ब से गाफिल कर दे, यानी उसका दिल हाजिर न रह सके नमाज में, उस चीज के होते हुए नमाज नहीं पढ़ना चाहिए उसको। इसीलिए कहा कि अगर किसी आदमी को जरूरत हो तो जरूरत को रोक करके नमाज न पढ़े, जाए अपनी जरूरत पूरी कर ले, वजू बनाए और उसके बाद नमाज अदा करे। इसी तरह से खाना हाजिर हो और भूख लगी हो, बहुत भूख लगी है, खाना हाजिर है, पक के रेडी है, तैयार है, ऐसी सूरत में नमाज के लिए खड़ा ना हो, क्योंकि उसका दिल खाने की तरफ लगा रहेगा कि कब जल्दी नमाज खत्म हो जाए और जाकर के हम खाना खाएं, ठीक है। इसी तरह से बहुत ज्यादा किसी को नींद आ रही हो, एकदम नींद से निढाल बेहाल हो आदमी, तो कहा कि ऐसी सूरत में ना पढ़ो, फर्ज नमाज के लिए नहीं है, क्योंकि फर्ज नमाज का कोई भी वक्त अल्लाह ताला ने नींद के वक्त में नहीं रखा है जी। कोई भी वक्त आप उठा कर देख लें। यह अलग बात है कि हम लोग 2 बजे सोएंगे तो 4 बजे तो नींद आएगी ही फजर पढ़ने के लिए, तो कौन कहा 2 बजे सोने के लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ने के बाद बातचीत करने को नाजायज करार दिया है, कि कोई भी आदमी इशा से पहले न सोए, मगरिब पढ़ के न सोए, क्योंकि इशा तक सो जाएगा, और इसी तरह से कहा इशा पढ़ने के बाद बातचीत न करे। आज हम लोग क्या होता है, इशा पढ़ने के बाद हमारा जितना मामला है ना, मतलब कहाँ कहाँ इस्लाह की जरूरत है बता नहीं सकते। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन रात का खाना जी असर के बाद मगरिब से पहले खाया करते थे, और बाज लोग जो है मगरिब के फौरन बाद खाते थे खाना, और ऐशा तक, फिर ऐशा के बाद तक वो जगते थे जब, तो खाना उनका हजम हो चुका होता था। अब उसके बाद जब वो सोते थे तो खाली पेट सोते थे। हम लोगों का मामला क्या है, हम लोग 10 बजे रात 11 बजे रात को खाना खाते हैं, और फिर वो खाना पेट में वैसे ही रखा रहता है, उसके बाद सो जाते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और तरह तरह की बीमारियां। अच्छा, ये भी नहीं है कि खाना कम खाएं, खाने में एहतिमाम होता है, बल्कि बाज लोग रात दिन का खाना हल्का फुल्का खा लें तो चलेगा, रात के खाने में खूब एहतिमाम करते हैं, क्योंकि रात में सारे लोग हाजिर होते हैं। दिन में कोई दुकान में है, कोई कारोबार में है,
کوئی باہر ہے تو یہ کرتے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد پھر بات چیت نہیں کرنی چاہیے, سو جانی چاہیے. اور موبائل, ہم لوگ عشاء پڑھنے کے بعد پھر موبائل لے کر دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ موبائل جب تک ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے نہ لگے تب تک کہتے ہیں کہ اب تک ابھی ہم کو نیند نہیں آئی ہے. تو آدمی سوئے گا تو نیند آئے گی, موبائل سے کھیلتے رہے گا تو کہاں سے نیند آئے گی, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظہر میں سوتا, فجر میں سوتا رہے گا. تو جو عشاء پڑھ کے سو جائے وہ لا محالہ فجر میں اٹھ جائے گا, 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ سو کے تھک جائے گا, وہ خود بخود اس کی آنکھ کھلے گی. تو اسی طرح سے اگر نماز نیند کی حالت میں آدمی ہو تو نماز نہ پڑھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی دعا کرنا چاہے گا اور نیند کی حالت میں اپنے اوپر بد دعا کر دے گا. اسی طریقے سے نماز کی حالت میں نگاہ کو ادھر ادھر نہ پھیلائے, ادھر ادھر نہ دیکھے, اس سے کیا ہوگا, مشغول ہو جائے گا, مشغول ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو نماز سے آپ کو مشغول کر دیتی ہو اس کو دور کرنا ضروری ہے, اس کو دور کرنا ضروری ہے. اور اسی سے یہ پتا چلا جی, مسجد کے در و دیوار کو رنگ و روغن اور مختلف طرح کے رنگوں کو سے سنوارنا, ہاں, پینٹنگ کرنا کئی طرح سے, اور اس پہ آیات وغیرہ لکھنا, اور اس طرح سے محراب وغیرہ کی شکل بنا کر کے وہاں پہ لکھنا, یہ سب مناسب اور درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہو بھی گیا اور آدمی کا فکر تھوڑا بہت مشغول ہو بھی گیا تو نماز اس کی درست ہو جائے گی, نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ان چیزوں کو چاہیے کہ وہ آدمی دور کرے. چلیے, ہو گیا.